بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. بار بار کہہ رہا ہوں، حج کا مہینہ ہے، دعا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے اس مہینے کی حرمت سے، اور حج کی پاک بابرکت سعادت جو حاصل ہونی ہے حجاج کرام کو، وہ بھی دعا کریں. سب کے سب دعا کریں، جو شریک ہیں وہ بھی، جو شریک نہیں ہیں وہ بھی دعا کریں پاکستان کے لیے. تو صورتحال اس وقت کیا ہے؟ سیاسی صورتحال آپ کو بتا دیتا ہوں. کل ایک بار پھر میدان لگنا ہے جی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور ایک دفعہ پھر میدان سجے گا، اور اس میں 7 رکنی بینچ نے سماعت کرنی ہے. اور 7 رکنی بینچ کے سامنے معاملہ ہے فوجی ٹرائل اور سولینس کا فوجی ٹرائل، اور اس میں ہے 9 مئی کے واقعات. پاکستان تحریک انصاف، اس میں عمران خان صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. بہت سے رہنما اس وقت زیر حراست ہیں اور زیر عتاب ہیں. ان کو یہ کام کرنا ہے جی کہ ان کو ٹرائل کے ذریعے فوجی عدالتوں کے ذریعے ان کو سزائیں سنانی ہیں. یہ ایک لڑائی چل رہی ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ چیلنج ہو چکا ہے، اور پوری دنیا میں بہت کم شاذ و نادر ہی ایسا ہے کہ یہ کام اس طریقے سے کیا جاتا ہے. ہمارے سول قوانین موجود ہیں، انسداد دہشت گردی کی عدالتیں موجود ہیں، آئین ہمیں جو ہے فری اینڈ فیئر ٹرائل کا حق دیتا ہے. ہر شہری کو 10A آرٹیکل 10A جسے کہتے ہیں وہ ہے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اب اس کی بجائے جو 14 جماعتی حکومت ہے، خاص طور پہ نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ پاکستان تحریک انصاف کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں. تو صورتحال یہ ہے کہ اس وقت پوری کوشش کی جا رہی ہے. اب اگلی پلاننگ میں آپ کو بتا دوں کہ کل یا پرسوں کیا ہو سکتا ہے. زیادہ چانسز ہے کہ کل یہ ہونا ہوا تو کل ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 9 رکنی بینچ میں سے 2 فاضل ججز جو ہیں وہ الگ ہو چکے ہیں، اور انہوں نے بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ اٹھایا ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہم انکار تو نہیں کر رہے، جیسے قاضی فائز صاحب کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا جی میں انکار نہیں کر رہا، لیکن کیونکہ یہ بینچ غیر آئینی ہے اس لیے میں اس بینچ میں نہیں بیٹھوں گا، جو کہ ایک مناسب بات نہیں ہے. اور چیف جسٹس ہیں، باقی 7 ججز بیٹھے ہیں، وہ مقدمہ سن رہے ہیں اور کیس بھی سن رہے ہیں. جب 7 ممبرز بیٹھے ہیں تو پھر ایک جج صاحب جو ہیں وہ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بینچ جو ہے وہ غیر آئینی ہے؟ تو بہرحال ایک تنازع کھڑا کرنا تھا، کھڑا کر دیا اور وہ تنازع کھڑا ہو گیا. اب اس کی بیس پہ چونکہ ٹائم بہت کم ہے، 2 دن ہیں، اور ان 2 دنوں کے اندر چیف جسٹس صاحب کہہ چکے ہیں بندیال صاحب کہ ہم منگل تک، یعنی کہ منڈے اور ٹیوزڈے 2 دن ہیں، اس کے بعد عید کی چھٹیاں ہو جائیں گی، 5 چھٹیاں مکمل طور پہ، تو لہٰذا ہم منگل تک فیصلہ سنانا چاہتے ہیں. تو اس پہ پھر کام ذرا تیز ہو گیا ہے، اور وفاقی وزراء، نون لیگ سے تعلق رکھنے والے وزراء جو ہیں وہ میدان میں موجود ہیں، اور وہ روزانہ بہت زور لگا رہے ہیں. اندر کورٹ کے اندر، عدالت کے اندر کم زور لگا رہے ہیں، عدالت سے باہر ایک بیانیہ بنانے کے لیے، عدلیہ کو پریشرائز کرنے کے لیے، میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، اور ججز کو بھی اور پیٹیشنرز کو بھی بدنام کیا جا رہا ہے، ان پہ بھی کیچڑ اچھالا جا رہا ہے. وہ خواجہ چودھری اعتزاز احسن ہیں، سردار لطیف کھوسہ ہیں، جسٹس سابق چیف جسٹس جواد خواجہ صاحب ہیں، یا دیگر جو پیٹیشنر ہیں، سول سوسائٹی ہے، ان کو بھی رگیدا جا رہا ہے، ان کی بھی درگت بنائی جا رہی ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ انہی کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں. اس لیے حکومت کو کوئی تکلیف نہیں ہے ایسے کسی بھی غلیظ پروپیگنڈے سے جتنا بھی پھیلایا جائے. ہاں، البتہ ان کو کوئی ان کی ذات کو، ان کی ذاتی مفادات کو گزن پہنچے گی تو پھر فوراً پکڑ دھکڑ شروع ہو جائے گی. بہرحال یہ سلسلہ چل رہا ہے. اب ایک نئی پلاننگ بار بار کی جا رہی ہے، اور وہ پلاننگ مجھے نظر آ رہی ہے کہ کچھ ہونے جا رہا ہے. اس کی وجہ کہ جیسے الیکشن کے معاملے میں ایک لارجر بینچ بنا تھا 9 رکنی، اور اس میں سے 2 آنریبل ججز پہ اعتراض کر دیا گیا، جسٹس ریاض الحسن صاحب اور جسٹس نقوی صاحب وہ الگ ہو گئے. اس کے بعد 2 اور ججز جو ہیں وہ الگ ہو گئے، جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب. انہوں نے چیف جسٹس صاحب سے کہا کہ جی آپ کی ثوابیت ہے. چیف جسٹس صاحب نے پھر نیا بینچ بنا دیا. نیا بینچ بنایا تو وہ رہ گیا تھا 5 کا، کیونکہ 2 خود نکل گئے، 2 جو ہے انہوں نے چیف جسٹس صاحب کے ثوابیت پہ چھوڑ دیا، وہ نکل گئے. باقی رہ گئے تھے 5 میں سے جسٹس مندوخیل جو ہیں وہ بھی دوسری سائڈ پہ وہ بھی ایک دن اٹھ کے وہ بھی چلے گئے. تو اس طریقے سے جو فیصلہ آیا تو وہ 3-2 کا آیا، اور اس کے بعد پھر وہی بات کہ جی وہ 3-2 کا ہے، 4-3 کا، یہ ہے وہ ہے، اس طرح سے ایک ڈسپیوٹ کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی. بہرحال
اس کے بعد پھر اس فیصلے کو تسلیم بھی کر لیا گیا، فیصلے کو تسلیم کر کے اپیل بھی فائل کر دی گئی، الیکشن کمیشن نے بھی کر دی، لیکن الیکشن نہیں کروائے گئے اور اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا، وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ اب جو ہو رہا ہے، اب اس بینچ کو مزید توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو 7 ممبرز بینچ ہے اس کو بھی توڑا جا رہا ہے، کیونکہ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے، اس وقت ظاہر ہے سامنے گورنمنٹ ہے، اور گورنمنٹ یہ چاہتی ہے 14 جماعتی حکمراں اتحاد جس کو اٹارنی جنرل کر رہے ہیں، گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ یہ بینچ جو ہے اپنا کام نہ کرے اور یہ منگل کو فیصلہ نہ سنا سکے، کیونکہ اگر منگل کو یہ فیصلہ سنا دیتا ہے اور شارٹ آرڈر بھی پاس کر دیتا ہے اور یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ عدالتیں جو ہیں یہ فوجی ٹرائل جو ہے یہ درست نہیں ہے، لہٰذا اس کو روک دیا جائے تفصیلی فیصلے تک، تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا، لیکن وہ شارٹ آرڈر جاری کر کے روک دیتے ہیں۔ تو اس سے جو نون لیگ کا اور مولانا کا جو ایک پلان ہے وہ فارغ ہو جائے گا عمران خان صاحب کو آؤٹ کرنے کا، اور عید کے بعد کے حالات ہی کچھ اور ہوں گے، کیونکہ فوجی ٹرائل میں تو آپ کو پتہ ہے ایک ہفتے کے اندر اندر اس میں تو نہ کوئی عدالت لگتی ہے اس طریقے سے جیسے کہ عام نظر آتی ہے، نہ ہی وہ اوپن ہوتا ہے، وہ تو ایک بند کمرے میں ہوتا ہے اور وہیں پہ سارا کچھ، جیل ٹرائل سے بھی سخت ٹرائل ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جناب لے کے جا رہے ہیں، نہیں، وہاں پہ تو فارمیشن کمانڈرز کا فیصلہ موجود ہے اور کور کمانڈرز کا، خصوصی کور کمانڈرز کا فیصلہ موجود ہے، پریس ریلیز آئی ایس پی آر کے موجود ہیں، اس کی تناظر میں انہوں نے فیصلے سنانے ہیں اور وہ سزائیں سنانی ہیں۔ اسی لیے یہ پوری دنیا میں انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی اور پاکستان میں وکلا ایسوسیشن، بار ایسوسیشن، وکلا تنظیمیں بھی اس کی نفی کر رہی ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور میڈیا پہ چونکہ بین کیا ہوا ہے، میڈیا مکمل طور پہ اس کو سینسرشپ عائد کی ہوئی ہے، وہ بول نہیں سکتا بیچارہ، ظاہر ہے وہ کیا بولے گا، اگر بولے گا تو اس کے بعد جو نتائج ہیں وہ ہم دیکھ ہی چکے ہیں۔ عمران ریاض صاحب مسنگ ہیں کافی عرصے سے، 50 دن ہو گئے، 50 دن ہونے کو ہیں، وہ نہیں مل رہے۔ سمیع ابراہیم صاحب کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اس دوران وہ بھی ہمارے سامنے، باقی ہمارے صحافی دوستوں کے ساتھ کیا ہو چکا ہے، ہمارے اپنے خلاف مقدمات درج ہو رہے ہیں، باقی ساروں کے خلاف جو بیرون ملک ان کے خلاف بھی ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا اب ایک اور کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ بینچ جو ہے 7 ممبرز بینچ میں سے کم از کم 2 جو اراکین ہیں، 2 ججز جو ہیں وہ اپنے آپ کو مزید الگ کر لیں، اور اس کا اشارہ جو ہے وہ ملتا ہے، کیونکہ جو لاسٹ ہیئرنگ ہوئی وہ لاسٹ ہیئرنگ کے میں کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں پوائنٹس، کہ وکیل تھے احمد حسین اور جسٹس جواز خواجہ صاحب کے، پٹیشنر جو ہیں سابق چیف جسٹس کے، انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 9، 10 اور 25 میں دیے گئے حقوق جو ہیں وہ متاثر ہوں گے اگر یہ ٹرائل جاری رکھا گیا اور ٹرائل کو نہ روکا گیا، یعنی سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل۔ اور 21ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ اسی 7 رکنی بینچ کو آرمی ایکٹ کی سیکشن 2D1 کو قلم کرانے سے نہیں روکتا، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 21ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ اس 7 رکنی بینچ کو آرمی ایکٹ کی سیکشن 2D1 کو قلم کرنے سے نہیں روکتا۔ اگر عدالت سمجھتی ہے کہ 21ویں ترمیم کے بعد اس کے ہاتھ بندے ہیں تو فل کورٹ بنا لیں، یہ احمد حسین صاحب نے اوپن کہا ہے کہ پھر آپ فل کورٹ بنا لیں۔ تو اس کے بعد جسٹس منصور علی صاحب نے ایک جملہ بولا، انہوں نے کہا میں تو اسی میں کمفرٹیبل ہوں گا اگر اتنا ہی بینچ بیٹھے جتنے رکنی بینچ نے 21ویں ترمیم کا فیصلہ دیا تھا۔ اب 21ویں ترمیم کون سی تھی؟ جس میں اے پی ایس کے بعد جو ہے وہ فوجی عدالتیں بنائی گئی تھیں 2 سال کے لیے، اور اس کے بعد 2 سال اس میں ایکسٹینڈ کیا گیا تھا، 4 سال بعد 2019 میں وہ ختم ہو گیا، ترمیم آٹومیٹکلی وہ ختم ہوگی، فوجی عدالتیں ختم ہو گئی۔ تو جسٹس منصور علی صاحب نے یہ کہہ دیا، میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر عدالت سمجھتی ہے، جسٹس جواز خواجہ صاحب کے وکیل نے کہا کہ اگر عدالت سمجھتی ہے کہ 21ویں ترمیم کے بعد اس کے ہاتھ بندے ہیں تو وہ فل کورٹ بنا لیں۔ تو فوراً جسٹس منصور علی صاحب نے کہا کہ میں تو اسی میں کمفرٹیبل ہوں گا اگر اتنا ہی بینچ بیٹھے جتنے رکنی 21ویں ترمیم میں تھا۔ تو یہ جسٹس منصور صاحب نے پہلا اشارہ دے دیا ہے لاسٹ ہیئرنگ پہ، لیکن جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے اس وقت ان کو کہا کہ اس وقت اپنی بات کی کہ 21ویں آئینی ترمیم کیس میں عدالت نے کہا تھا کہ فوجی عدالتیں مخصوص حالات کے لیے ہیں، اس فیصلے میں جنگی حالات جیسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، تو وہ جنگی جو حالات ہیں وہ نظر بھی آنے چاہیے، وہ تو ہے نہیں۔ تو میرے علم میں نہیں کہ موجودہ حکومت کا موقف ہوگا کہ آج کل جنگی حالات ہیں، احمد حسین وکیل جو ہیں انہوں نے کہا تھا۔
تو جسٹس منصور علی صاحب نے پوچھا تھا کہ جب فوج کو جب کوئی شخص مطلوب ہو تو وہ کس طریقہ کار کے تحت حوالگی کا مطالبہ کرتی ہے. جسٹس منصور صاحب نے کہا تھا تو فیصل صدیقی صاحب نے ان کو جواب دیا تھا آرمی ایکٹ میں شکایت یا FIR کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے. ایک کمانڈنگ افسر جب مجسٹریٹ کے پاس جاتا ہے تو کس بنیاد پر جا کر بندہ مانگتا ہے, جسٹس منصور علی صاحب نے پوچھا تھا. تو فیصل صدیقی صاحب نے کہا تھا کرمنل پروسیجر کی سیکشن 549 میں اس کا جواب ہے, اگر 549 اس کا جواب نہ ہوا تو میں جرمانہ کر دوں گا. جسٹس منصور صاحب نے کہا تو سیکرٹ ایکٹ لگانے کے لیے کوئی انکوائری یا کوئی انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے. چیف جسٹس عمر صاحب بندیال صاحب نے یہ بات کہی تھی. تو یہ چیزیں ہیں یہاں تک پہنچی ہوئی ہیں. اب کیونکہ رانا صاحب, عرفان قادر صاحب وزیر اعظم کے معاون خصوصی, وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب, یہ سب کے سب, اور جاوید لطیف صاحب, مریم صاحبہ, سب یہ کہہ رہے ہیں, شہباز شریف صاحب اور نون لیگ کی قومی اسمبلی سے منظور کی قرارداد, وہ زور لگا رہے ہیں کہ ہر صورت میں یہ کام ہونا چاہیے اور عمران خان صاحب کا پتہ صاف ہونا چاہیے. جبکہ حقیقت جو ہے اس کے بالکل برعکس نظر آ رہی ہے. اب اس کو روکنا کیسے ہے؟ اس کو روکنے کے لیے عطا تارڑ, رانا ثناء اللہ صاحب, خواجہ آصف صاحب, عرفان قادر صاحب, یہ سب کے سب میدان میں ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ یہ جو سماعت ہے یہ نہ ہو سکے اور اس سماعت کو مؤخر کیا جائے اور اس کو ڈیلے کیا جائے, اور کم از کم ڈیلے کیا جائے چھٹیوں کی, عید کی چھٹیوں تک. یعنی کہ اگر وہ منگل تک وہ فیصلہ نہیں کروا پاتے, منگل کو کا دن گزار لیتے ہیں, تو پھر بدھ, جمعرات, جمعہ, ہفتہ, اتوار, تو 5 دن گزر جائیں گے اور اس کے بعد پھر عید کی چھٹیوں کے بعد دوبارہ جب کھلے گا, دفتر کھلیں گے, عدالتیں کھلیں گی, تو پتہ چل جائے گا, اس وقت زمانہ بدل چکا ہوگا. اور کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ کام ہو جاتا ہے, کیونکہ اسٹے مانگا جا رہا ہے, ہاں البتہ اگر یہ 7 رکنی لاجر بینچ جو ہے وہ اسٹے گرانٹ کر دے تو پھر اور چیز ہے. لیکن ہمارے پاس جو اطلاع ہے وہ یہی ہے کہ ہو سکتا ہے منڈے کو جسٹس منصور علی شاہ صاحب اکیلے یا پھر ان کے ساتھ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب بھی, دونوں جو ہیں وہ اس ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ وہ اٹھ جائیں کہ جناب 21ویں ترمیم کے بعد, کیونکہ وہ بڑی عدالت کا فیصلہ تھا, لہٰذا بڑا فل کورٹ بنایا جائے, تو اس کے بعد یہ معاملہ ڈیفر ہو جائے گا. فل کورٹ تو دستیاب ہوگا, کب ہوگا؟ کیونکہ چھٹیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں 15 جون سے, اور نہ ہی تمام ججز دستیاب ہوں گے اور نہ ہی یہ کیس آگے بڑھ سکے گا. یہ ایک پلان ہے, تو دیکھتے ہیں کہ اس حکومتی پلان کو کس طریقے سے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے اور یہ جو کام ہونے جا رہا ہے اس کام کو کیسے روکا جا سکتا ہے. سولینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل, تو دونوں طرف سے اعلیٰ دماغ موجود ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.